ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه شہر کی مختلف مساجد میں ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ دروس قرآن کے تقریباً 36 پروگرام ختم نبوت کے عنوان پر کر رہی ہے. اس سلسلے کا آخری پروگرام 8 نومبر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ معاویہ مسجد میں بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوگا. میں کوئی لمبی چوڑی اور تفصیلی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا
پس منظر، بیک گراؤنڈ وہ ذکر کروں گا، اور اس آیت کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سناؤں گا۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر نہ بتایا جائے تو ان آیتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ کہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑی مشہور سورت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نبی پاک کے متعلق اللہ کہتے ہیں وہ چیں بجبی ہوئے، ماتھے پہ شکنیں آ گئیں اور انہوں نے رخ موڑ لیا جب ان کی خدمت میں ایک نابینا تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ مشرکین مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ انہیں ایمان کے متعلق، عقائد کے متعلق کچھ سمجھا رہے تھے کہ یہ بھی لاٹھی ٹیکتا 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 وہاں آ پہنچا اور ایک مسئلہ پوچھنے لگا۔ ظاہر بات ہے یہ مومن ہے، اس نے کوئی اعمال کے متعلق یا معاملات کے متعلق ہی پوچھنا ہوگا۔ تو آپ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ مکے کے چودھری اور سردار اور وڈیرے، میں انہیں عقائد کے متعلق، ایمان کے متعلق سمجھا رہا ہوں، یہ کسی اور وقت میں بھی پوچھ سکتا تھا۔ آپ تھوڑے سے چیں بجبی ہوئے، رخ تھوڑا سا پھیرا اور اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ وہ اس کا پس منظر ہے، اور پھر یہ آیتیں ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ نے تنبیہ کر دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب یہ نابینا صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں مرحبا بمن عاتبنی ربی۔ عاتبہ عتاب سے ہے، عتاب اردو میں معنی کریں گے جھڑکنا۔ مرحبا خوش آمدید، وہ آ گیا ہے جس کے لیے رب نے مجھے بھی جھڑک دیا تھا۔ آپ اس کا اس طرح استقبال کرتے۔ جھڑکنے کے لفظ میں تھوڑی سی بو آتی ہے،
خوشبو نہیں آتی، جھڑکنا جھڑکنا کس کے بارے میں ہے؟ کائنات کے سرتاج کے بارے میں صلی اللہ. یہاں پنجابی جاننے والے سارے لوگ ہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے آتبانی کا بہت خوبصورت معنی، بڑا خوبصورت معنی. جب یہ آتے تو نبی پاک کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی، جی آیا نو اے او آ گیا جس دے آن تے رب نے من مہنا دیتا. یہ پنجابی لوگ جانتے ہیں بے مہنا جڑا نا مہنا اے اپنے نو دے دی، بیگانوں کو نہیں. میں اس کی کتنی مثالیں قرآن سے پیش کروں کہ بعض آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، یہ کیوں اتری، یہ ضروری ہے. اور یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں. اس کا پس منظر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو؟ ایک عام بندہ پڑھے تو وہ حیران ہو جائے. پس منظر یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی. یہ وہ ہے جس نے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا. یہ بچہ تھا تو اپنے علاقے سے اغوا ہوا، ڈاکو اسے اٹھا کے لائے، مکے میں بیچ دیا، غلامی کی زندگی گزاری، ورنہ پیچھے تو یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ کسی نے اسے مکے میں دیکھا تو اس کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے. تو اس کے والد اور چچا جب لینے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ آفر کی میرے نبی کو، ترازو کے ایک پلڑے میں زید کو رکھ دو، دوسرے پلڑے میں جتنا سونا کہتے ہو رکھ دیتے ہیں. کیا لینا چاہتے ہو؟ ہمارا بیٹا آزاد کرو، ہمارے حوالے کرو. آپ نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، زید سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے لے جاؤ. اب والد کے ذہن میں ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، گھر میں اس کی ماں ہے، یہ اس کا چچا ہے، آزادی کی دولت ہے، یہاں غلامی ہے، تو دوسری تو بات ہی کوئی نہیں ہونی. زید نے ہمارے پاس ساتھ چلے آنا ہے. زید کو بلایا گیا، نبی پاک نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرا بابا ہے اور یہ میرے چچا ہیں، تو یہ تجھے لینے آئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. اور زید نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. بندہ حیران ہوتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ، میرے پیارے پیغمبر کا شفقت بھرا سلوک کیسا ہے کہ ایک آدمی آزادی پر غلامی کو ترجیح دینے میں لگا ہوا ہے اور ماں باپ بھائی بہنوں کی بجائے وہ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. میرے نبی نے زید کو لیا، بیت اللہ میں آئے اور میرے نبی نے اعلان کیا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں متبنہ، ہمارے کہتے ہیں لے پالک، یا آپ کہیں منہ بولا بیٹا. عرب میں یہ عام تھا اور پھر اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں کہ جس کو وہ اپنا بیٹا کہتے نا
اسے پھر حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے کہ وہ اس کا وارث بھی بنتا، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بندے کی بہو، بیٹا مر جائے، بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو سسر اس لڑکی سے، اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ بہو ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، پھوپھی حرام ہے، خالہ حرام ہے، سسر پر بہو ابدی کیا ہو گئی؟ بیٹے نے طلاق دے دی، بیٹا مر گیا، یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کسی حالت میں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ تو مشرکین مکہ عرب کی جاہلیت میں جس کو منہ بولا بیٹا بناتے نا، اسے حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، اور اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنے کو جائز جس طرح سکے بیٹے کو نہیں سمجھ۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب زید کو بیٹا بنایا تو شادی کا وقت آیا تو میرے نبی نے زید کے لیے رشتہ طلب کیا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا۔ ہاشمیوں کے خاندان کی لڑکی، اور بیائی جائے گی کس سے؟ یہ ہے مساوات محمدی، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ دعوے کرنے مساوات کے بڑے آسان ہیں، عمل کر کے دکھانا۔ شروع میں لیت و لال کیا حضرت زینب نے، انہیں ایک ذہن میں تھا کہ میرا خاندان اونچا ہے، میں ہاشمی، میں قریشی، میں بڑے خاندان کی، یہ آزاد کردہ غلام ہو، نسب حسب کا بھی ہمیں پتہ نہیں کس علاقے کا ہے۔ لیکن جب نبی پاک کا فیصلہ ہوا تو زینب نے بھی اس کے سامنے سر جھکا دی، شادی ہو گئی۔ دلوں کا ملانے والا تو اللہ ہے، میاں بیوی کا دل مل جائے، آپس میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، یہ الفتیں ڈالنے والا تو ان دونوں کی مان نہ سکی۔ حضرت زید نے کئی مرتبہ نبی پاک سے آ کے کہا یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ساڈی بڑی نہیں گل۔ اب نبی پاک کے دل میں آتا تھا میری پھوپھی کی بیٹی ہے، ہاشمی اور قریشی خاندان کی لڑکی ہے، پہلے اس کا نکاح اور شادی ایک عام آدمی سے ہو گئی، ہن وہ طلاق دے دے وے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس کی تو روح تڑپ جائے گی، دل زخمی ہو جائے گا۔ تو نبی پاک کے دل میں آتا تھا کہ زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ اگر زید طلاق دے دینا تو میں اس کے ساتھ شادی کروں اور زینب کو امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، ام المومنین بن جائے۔ یہ دل میں آتا تھا۔ ساتھ ہی آپ کے دل میں آتا تھا کہ میں زینب سے شادی تو کر لوں لیکن یہ میرے منہ بولے بیٹے کی کیا ہے، اور عرب میں اس سے نکاح نہیں ہوتا تو یہ تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، پروپیگنڈا ہوگا، یہودی بھی، مشرکین بھی، منافق بھی، وہ کہیں گے ویکھو جی نو نال شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی۔ یہ آپ کے دل میں آتا تھا۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا زوجناکہا، میرے پیغمبر ہم نے زینب سے آپ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ یہ رسم ہم نے توڑنی ہے، یہ رسم توڑنی ہے ہم نے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ رسم ہم نے توڑنی ہے، جاہلیت کی رسم، اور رسم بھی توڑوانی ہے آپ سے، آپ نے توڑنی ہے۔ نبی پاک نے زینب سے نکاح کر لیا۔
پھر جو طوفان بدتمیزی اٹھا، پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، مائی مریم کو نہیں مانتا، جس کی زبان میں جو آیا وہ بکتا چلا گیا۔ اب انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا، دیکھو جی ظلم، دیکھو بہو سے شادی کر لی، نو نال نکاح کر لیا۔ ظاہر بات ہے ایسے پروپیگنڈے سے مسلمان بھی متاثر ہو سکتے تھے، امہات المومنین بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ بھئی آپ نے کیا کیا؟ نہ کرتے تو کوئی پہاڑ ٹوٹ جاتا، یوں ہی لوگوں کو ایک نمونہ دے دیا اور لوگوں کے سامنے ایک راستہ کھول دیا کہ وہ بکواس کریں، اس کو بنیاد بنا کے۔ امہات المومنین کو تو 22ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے خطاب کر کے سمجھا دیا، یا نساء نبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں، اس معاملے میں دب کے بات نہیں کرنی، لچک والی بات نہیں کرنی، واضح بات کرنی ہے۔ لچک والی بات کیا ہوتی؟ لچک والی بات یہ ہوتی کہ کوئی عورت آتی، وہ پوچھتی یہ کی ہویا جی، تو بیویاں کہتی مرضی والے نے جی، اسی کی کر سکدیاں جی، مرضی والے ہیں، انہوں نے کر لیے۔ قرآن نے کہا ایسی کوئی بات نہیں کرنی، معروف بات کہنی ہے۔ کیا؟ جو بھی آ کے تم سے بات کرے تم کہو وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ عورتوں کو سمجھایا، اسی صورت میں سمجھایا۔ تو جب یہ طوفان بدتمیزی اٹھا اور نبی پاک جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی باتیں آتی تھیں، تو اس موقع پہ یہ آیت اتری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید کوئی آپ کا بیٹا ہے؟ آج کے بعد کوئی زید ابن محمد نہ کہے، اس کو باپ سے منسوب کیا جائے۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میں پہلے عام مفسرین کی تفسیر کرنے لگا ہوں، جو عام مفسرین تفسیر کرتے، پھر میں وہ رنگ بھی تفسیر کا بتاتا ہوں جو مولانا حسین علی نے پیش کیا۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں سے آخر میں۔ اس کا کیا جوڑ ہے آپس؟ میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ جب کہا نا میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو احتمال تھا کہ اگر آپ کا بیٹا کوئی نہیں تو نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، تو پھر ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ کب تک انہوں نے زندہ رہنا ہے؟ بیٹا تو ان کا کوئی نہیں۔ اللہ نے اس شبے کو زائل کر کے فرمایا، ولیکن رسول اللہ، میرا نبی کسی کا حقیقی باپ تو نہیں ہے، کسی مرد کا، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، ان کا نام زندہ رہے گا۔ یہ مولانا بھی بیان کر رہے تھے، غالباً سورت کوثر ہی بیان کی ہو، تو یہ سورت کوثر تو اتری اس موضوع پر تھی کہ آپ کا جب دوسرا بیٹا عبداللہ، اس کا جب انتقال ہوا تو مشرکین نے کہا ان محمدن قد ابترا، اس نبی کی تو نسل کٹ گئی، نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کا بیٹا کوئی نہیں۔
اس کی نسل کٹ گئی. اس کے جواب میں اللہ نے سورت کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر، جس کا معنی مولانا کر رہے تھے خیر کثیر. ہم نے آپ کو دیا خیر کثیر. کسی چیز کو ذکر نہیں کیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کوثر سے مراد روحانی اولاد. کیا ہوا جو آپ کے بیٹے لے لیے؟ بلال نہیں دے دیا، علی نہیں دے دیا، طلحہ و زبیر نہیں دے دیا، غازی علم الدین شہید نہیں دے دیے. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تیری اولاد ہیں. اور کوئی بیٹا اپنے سکے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنی تیرے روحانی بیٹے تیری حرمت کے لیے قربانی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ان میں نمازی بھی ہیں، بے نماز بھی ہوں گے. کسی کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کسی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. عملی طور پہ بھی کمزور ہوں گے. میں سب سے زیادہ کمزور ہوں گا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کوئی آدمی آپ کے باپ کی برائی کرے، ہو سکتا ہے آپ حوصلہ کر جائیں، باوجود آپ چپ کر جائیں. ماں کو کوئی بات کہہ دے، ہو سکتا ہے آپ حوصلہ کر جائیں، صبر کر دیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، تمہارے سامنے کوئی نبی پاک کی توہین کرے، پھر بندہ حالات کو دیکھتا ہے. پھر بندہ حالات کو، میں تجھے ایسی اولاد دوں گا. یہ کلمہ پڑھنے والے سارے تیری اولاد. یا کوثر سے مراد قرآن ہے. کیا ہوا جو بیٹے لے لیے؟ قرآن نہیں دے دیا، قرآن نہیں دے دیا. مولا پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا، نام اولاد سے زندہ رہتا ہے، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جواب میں کہتا ہے میں نے قرآن نہیں دیا. یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے. اللہ نے فرمایا یہی تو جواب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. میرے پیارے پیغمبر، یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہنا ہے. جب تک قرآن نے رہنا ہے تیرا نام بھی رہنا ہے. یا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. تجھے حوض کوثر کا ساقی نہیں بنا، تجھے تو ہم نے حوض. مولا پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ بھڑوے کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا. تیرا نام تو میدان معاشر میں بھی جگمگاتا رہے گا. اس کے آخر میں آ کے کہا ان شانیک هو الابتر. نسل کٹا تو تیرا دشمن ہے، میں تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں. ابو جال کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہوا تھا اور میرے نبی پاک کے خیمے سے باہر نکلا تو مختلف صحابہ کے خیمے لگے ہوئے ہیں. تو جس خیمے کے آگے سے گزرتا ہے تو مکے کے رہنے والے مدینے والوں کو کہتے ہیں اے ابو جال دا پتر جا رہا جی، اے جی اکرمہ. اگلے خیمے میں پہنچا، یہ ہے اکرمہ، ابو جال کا بیٹا. اکرمہ واپس پلٹا اور نبی پاک سے کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو منع کرو، آج کے بعد مجھے کوئی ابو جال کا بیٹا نہ کہے. میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹاؤں گا کہ ان کی سکی اولاد وہ کہیں گے مجھے باپ سے منسوب نہ کرو، کوئی مجھے نہ کہے اکرمہ ابو جال کا بیٹا. اکرمہ پھر تجھے کیا کہا جائے؟ تو اکرمہ کہتے ہیں اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا. ان شانیہ کا، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو مخالفین کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بیٹا کوئی نہیں تو نام کوئی نہیں. ولیکن رسول اللہ، میں نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے. تو جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کی اولاد ہیں. اور تمہیں اس خوش نہیں ہونا چاہیے
کہ رسول ہے تو کیا یہ جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا؟ فرمایا لا وخاتم النبیین، اب قیامت کی صبح تک اسی کی نبوت کا سورج چڑھنا ہے، اب کسی اور نے نہیں آنا۔ یہ عام مفسرین مانا کر۔ مولانا حسین علی نے کیا مانا؟ مزیہ، انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ، اس رسم کے توڑنے کے ساتھ جوڑا۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، آمنہ کا لال تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسم توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ رسم اگر نبی نے نہیں توڑنی تو پھر توڑنی کس نے ہے؟ آپ نبی نہیں میرے، آپ میرے نبی نہیں، آپ میرے رسول نہیں، آپ صرف مولا کسی اور کو توڑوا نہیں۔ فرمایا وخاتم النبیین، تیرے پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تیرے پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، لہذا یہ رسم توڑوانی ہے تجھی سے توڑوانی۔ کیوں جی رسم توڑنا سوکھا؟ بولو ذرا، انج لگتا تو تجربہ کوئی نہیں، یہ تو کوئی تجربہ نہیں بھی رسم توڑنی سوکھی ہے کہ اوکھی ہے۔ اے جڑے مرنے تے رسمہ کر دیو توڑو نہ ذرا، لگ پتا جائے تو بھئی کتنے آنے آدھا روپیہ ہوندا۔ یہ جتنی رسمیں کرتے ہو مرنے پر اپنے گلے میں آپ نے ڈال رکھی ہیں ہندوؤں سے متاثر ہو کر۔ لفظ میں نے ذرا سخت بول دیا ہے لیکن ہے حقیقت پہ مبنی۔ یہ تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، یہ اسلام کی رسمیں ہیں؟ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ہندو تہذیب سے ہم متاثر ہوئے، اور اب تو اس کے اشتہار چھپتے ہیں، اوپر لکھا جاتا ہے رسم کل۔ معلوم ہوتا ہے شریعت نہیں، رسم کل۔ اس میں جناب آپ فروٹ لے کے آ گئے اور آپ دیگیں آپ نے پکا لیے، محلے کے لوگ آ گئے، وہ فروٹ کھا کے چلے گئے، آپ مطمئن نے میری ماں نو ثواب پہنچ گیا، جی ہاں پہنچ گیا، محلے والے کھادا تے تمہیں پہنچ گیا۔ تمہیں پاگل بنایا مولویوں نے، تم پاگل بن گئے ہو، علاج انہوں نے صحیح کیا ہے تمہارا۔ محلے والے کھا گئے، محلے والے وہ فروٹ کھا گئے، وہ چاول کھا گئے، کھانا کھا گئے، وہ مستحق ہیں۔ میت کو کیا پہنچنا ہے؟ میت کو تب پہنچے گا جب غریب کھائیں گے، مسکین کھائیں گے، نادار کھائیں گے، اللہ واسطے کا کھلاؤ گے۔ یہ جڑے کل دے اوتے بہ کے کھاندے پیندے ہو، فروٹ بھی تے ہر شے پیندے ہو، اگر میں ان میں سے کسی کو کہوں اے میں زکات دینی ہے لے لے، خدا دی قسم میرے گاتے لگ جائے گا۔ تو من زکات لے ڈالے جو سمجھیا؟ زکات نہیں لیتا ہے، کل پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، وہاں کھاتے ہیں، کھانا بھی وہی کھاتے ہیں۔ یہ جو رسمیں آپ نے بنائی ہیں یہ شرعی ہیں، ساری غیر شرعی ہیں۔ شادیوں پہ جو کچھ کرتے ہو ساری غیر شرعی، یہ ڈھول ڈھمکا مجرے، بیجا لیٹنگ، مہندی کے جلوس، ناچنا گانا، لڑکیوں لڑکوں کا مخلوط اجتماع اکٹھا ہونا، یہ شریعت ہے؟ پھر جڑے حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، 5 وقت دے نمازی، تہجد گزار، شادی دی کوئی رسم توڑ کے وکھاؤ، وکھاؤ، یہ جرات ہے تو وکھاؤ۔ جب آپ کہیں گے ڈھول نہیں بگانا، وہ آکھن گے تو جا نہ مسیت، تو اتھے جا، ساڈا ایک پتر ہے تے او دی شادی ہے تے ڈھول نہ بجا۔ بابے اور چپ کر کے آ کے مسیت بہ جان۔ رسم توڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ طوفان آتا ہے، طوفان، برادری مخالف، محلہ مخالف، دوست مخالف، احباب مخالف، ایک معمولی رسم، کل والی رسم، ڈھول والی رسم، مہندی والی رسم، یہ توڑنا طوفان آ جاتا ہے۔
میرے نبی نے تو بڑی رسم توڑی تھی، بڑی رسم توڑی تھی۔ اسی سورۃ احزاب میں پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی صورت میں کہا، اسی واقعہ کے متعلق کہا اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے صلات بھیجتی ہیں۔ جس طرح اللہ صلات بھیجتا ہے، میری صلات وہی ہے، فرق ہے۔ بخاری میں آیا ثناؤہ صلاتہ اے ثناؤہ عند الملائکہ۔ سبحان اللہ۔ تین سمجھ آ گئی؟ انہاں دوئیں کو نہیں سمجھ آئی ہے علماء نو، اے تے سبحان اللہ آکھن تو انتے سمجھ نہیں آئی۔ صلاتہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلات یہ ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے محمد کی تعریفیں کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ کی صلات ہے، صلات اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ۔ اور ہماری صلات کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا، یا اللہ ہمارے نبی پہ کیا کر؟ رحمت کر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں میرے نبی پر۔ غالباً شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کہیں ترجمہ کیا شاباشیں بھیجتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے میں نہ کیا ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرتی ہیں۔ میرے نبی نے جب اس رسم کو توڑا اور پوری جرت سے توڑا اور پوری استقامت سے توڑا تو قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، عرش پہ اللہ اور اس کے فرشتے اس رسم کے توڑنے پر نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں۔ واہ میرا پیغمبر کمال کر چھڑے، واہ تیرے کیا کہنے، ایسی رسم آپ نے توڑ دی۔ تو اس آیت میں پھر کہا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن میرا محمد اللہ کا رسول ہے، و خاتم النبیین، اور سارے نبیوں پر مہر ہے، مہر لگا دیا، سیل کر دیا۔ سیل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر کی کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، یہ ہوتا ہے ختم کا معنی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ کیا میں نے اس کا؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اندر والی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی، اور باہر والی ہدایت اب اس دل کے اندر، یہ ہوتا ہے مہر، سارے نبیوں کی مہر۔ میرے نبی نے سیل کر دیا اس سلسلہ کو کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں۔ میں خود کیوں مانا کروں؟ میں خاتم النبیین کا مانا خود آمنہ کے لال سے کروا لوں۔ یا رسول اللہ آپ مانا کرے خاتم النبیین کا کیا مانا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ ہر ایک مدعی ہوگا۔ مرزا قادیانی کا بھی تو یہی دعویٰ ہے، اس کی کتاب حقیقت الوحی پڑھیے، تریاق القلوب پڑھیے۔
بلکہ وہ جو کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، ذلی، ذل کا میں نا سائے کا ہوتا ہے، سایہ، ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک اس کا سایہ۔ تو مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ جس ہستی کا نام محمد تھا وہ آج سے 14 صدیاں پہلے مکے اور مدینے میں آئے، اب میں ان کا سایہ ہوں اور میں بھی محمد ہوں۔ ذلی وہ حقیقی تھے، میں ان کا ذل ہوں۔ یہ جو کلمہ وہ کہتے ہیں نا مرزا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں جی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب اذان میں کہتے ہیں اس سے مراد ان کی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کہتا ہے میں ذلی محمد ہوں۔ ایسا پاگل تھا اور مرزائیوں کی ایسی عقل ماری گئی، اسے نبوت کے منصب پہ انہوں نے بٹھا دیا۔ کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں۔ کسی نے کہا مریم تو ماں تھی، عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، اس میں سے نکلا ہے، تو مریم بھی ہے عیسیٰ بھی ہے۔ اس کا کیا؟ ہاں، میں سے میں پیدا ہوا، میں سے میں پیدا ہوا۔ مرزائیوں نے اسے نبی بنا لی۔ وہ عقل مند انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا، وہ ہوش مند شریف انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ آپ نے اسے نبوت کے ایک اعلی منصب پہ بٹھا دیا۔ میرے نبی نے سچ کہا تھا، 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، جھوٹے، جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی کتابیں پڑھیے، آپ میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتاب لکھی ہے غلام جیلانی برق نے۔ غلام جیلانی برق پروفیسر ہوئے ہیں اٹک کے۔ ایک زمانہ تھا یہ دہری ہو گئے تھے اور انہوں نے حدیث کا بھی انکار کر دیا، اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ اللہ نے پھر اسے ایمان کی توفیق دی۔ پھر انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، ان میں ایک کتاب انہوں نے مرزائیوں کے خلاف لکھی، اس کا نام ہے حرف مہر مانا۔ حرف مہر مانا، ہم نے پڑھا اس کتاب کو، چھوٹی سی کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اس نے اس میں بہت کمال کی اور پڑھے لکھے مرزائیوں کو اس نے دعوت دی۔ اس نے کہا تعلیم یافتہ مرزائیوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کس نقطے پر؟ ذرا نقطہ سنیے، کس نقطے پر؟ مرزے نے اپنی کتاب میں، اپنی کچھ کتابوں میں کچھ وحی ایسی لکھی تھی جو انگلش میں آئی تھی، اس میں باقاعدہ اس نے انگلش لکھی مرزے نے، کہ مجھ پر یہ وحی آئی انگلش میں، مجھ پہ یہ وحی آئی انگلش میں، مجھ پہ یہ وحی آئی انگلش میں۔ غلام جیلانی برق کا کمال یہ ہے کہ اس نے انگلش گرامر کے لحاظ سے ثابت کیا کہ یہ انگلش غلط ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ مرزا کہتا ہے رب نے انگلش میں وحی کی ہے، یہ تو انگلش گرامر کے لحاظ سے مرزے نے غلط بولی ہے، اللہ نو انگلش بھی نہیں سی آندی۔ اس کا نام اس نے رکھا حرف مہر مانا۔ آپ کو کہیں سے ملے تو اس کتاب کو خریدیں، اس کتاب کو پڑھیں، بڑی خوبصورت کتاب غلام جیلانی برق نے لکھی۔ میرے نبی نے کہا 30 بڑے بڑے دجال اور 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں کیا ہوں؟ سارے نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ، خاتم سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔